بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کی سعودی بادشاہ کو دورہ تہران کی دعوت۔ ایران نے سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کو تہران کے دورے کی دعوت دے دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی صدر نے سعودی بادشاہ کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران سعودی عرب میں 9 مئی تک سفارتی سرگرمیاں شروع کر دے گا۔ اس سے قبل سعودی عرب میں ایران کا سفارت خانہ 7 سال بعد دوبارہ کھل گیا۔ سفارت خانے کا مرکزی گیٹ کھول کر ایک ٹیم نے اس کا معائنہ کیا۔ قومی اسمبلی میں پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز دینے کی تحریک کثرت رائے سے مسترد۔ قومی اسمبلی نے پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کرنے سے متعلق تحریک کثرت رائے سے مسترد کر دی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کابینہ کی جانب سے ریفر کی گئی سمری بطور تحریک ایوان میں پیش کی۔ روس چین تعلقات اسٹریٹجک مرحلے میں داخل ہو گئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روسی خبرساز ایجنسی تاس کی رپورٹ کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن نے چین کے وزیر دفاع سے بات چیت کرتے ہوئے ماسکو اور بیجنگ کے درمیان ہمہ گیر دفاعی تعاون کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اعتماد پر استوار اسٹریٹجک تعاون روس چین تعلقات کو مضبوط اور پائیدار بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پچھلے چند ماہ کے دوران روس اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں خاص طور سے عسکری اور سیکیورٹی تعاون میں اضافے کا مشاہدہ کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روس اور چین کے درمیان فوجی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک مفید معلومات کا تبادلہ اور مشترکہ مشقیں انجام دے رہے ہیں۔ یورپی کمیشن نے یوکرینی اناج کی درآمد پر عائد پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ یورپی کمیشن نے پولینڈ اور ہنگری کی جانب سے یوکرینی اناج کی درآمدات پر عائد پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ پولینڈ اور ہنگری کا کہنا تھا کہ یہ پابندیاں ان کے کاشتکاروں کے شعبوں کو سستی درآمدات سے بچانے کے لیے ضروری ہیں، جبکہ پابندیوں کا اطلاق اناج، دودھ کی مصنوعات، چینی، پھل، سبزیوں اور گوشت پر ہوگا اور یہ جون کے آخر تک نافذ العمل رہے گا۔ عید الفطر پر سعودی عرب میں شدید بارشوں اور طوفان کا امکان۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں عید الفطر کے موقع پر شدید بارشوں اور طوفان کا امکان ہے۔ سعودی ماہر موسمیات نے عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے آخری دنوں اور عید الفطر پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور طوفان کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں طوفان اور شدید بارشوں کا سلسلہ جمعرات سے شروع ہو کر جمعہ اور ہفتہ 21 اور 22 اپریل تک جاری رہے گا۔ سوڈانی فوج اور باغی پیراملٹری فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتیں 100 سے متجاوز کر گئیں۔ سوڈان میں اقتدار کی رسہ کشی میں فوج اور پیراملٹری فورسز آمنے سامنے آ گئیں۔ گھمسان کی جھڑپیں 3 دن سے جاری ہیں اور ان میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 600 کے قریب افراد زخمی ہیں۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق سوڈان میں بدامنی کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ملکی فوج نے بغاوت کرنے والی پیراملٹری فورسز کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ نائلہ کیانی دنیا کی 10ویں بلند ترین چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں۔ نائلہ کیانی نے پیر کی صبح نیپال میں واقع 8091 میٹر بلند اناپورنا چوٹی کو سر کیا۔ نائلہ کیانی دنیا کی 10ویں بلند ترین چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ نائلہ کیانی کے ساتھ پاکستانی کوپیما 21 سالہ شہروز کاشف نے بھی اناپورنا چوٹی کو سر کر لیا۔ شہروز کاشف اب تک 8000 میٹر سے زائد بلند 11 چوٹیاں سر کر چکے ہیں۔ شہروز کاشف 11 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے دوسرے پاکستانی کوپیما ہیں۔ چین نے خلائی اسٹیشن پر آکسیجن کی 100% ضروری مقدار بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ چینی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے ہی خلائی اسٹیشن پر عملے کے لیے ضروری آکسیجن کی 100% مقدار بنانے میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس طرح زمین سے ہر سال 6 ٹن کے برابر آکسیجن منگوانے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ فی الحال اس اسٹیشن پر شینزو 15 کا عملہ موجود ہے اور اپنی ضروریات کی تمام تر آکسیجن خود ہی بنا رہا ہے۔
بیرسٹر سلطان محمود نے عمران خان کے خلاف بغاوت کر دی۔ صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے فارورڈ بلاک قائم کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار کا مقابلہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور فارورڈ بلاک کے متفقہ امیدوار سے ہوگا۔ پاکستان کی فٹ بال ٹیم جون میں بھارت جائے گی۔ پاکستان کی فٹ بال ٹیم جون میں بھارت کا دورہ کرے گی، جہاں وہ ساؤتھ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان فٹ بال نارملائزیشن کمیٹی نے قومی ٹیم کے بھارت میں شیڈول چیمپئن شپ میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ بھارتی وزیر کو بروقت یقینی بنانے کے لیے عید کے بعد ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ قومی ٹیم کے غیر ملکی پرواز کے ذریعے بھارت روانگی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ تائیوان پر حملے کی صورت میں چین کو فضائی برتری حاصل ہوگی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس بات کا اعتراف خود امریکہ کے خفیہ دستاویزات میں کیا گیا، جن کی تفصیلات لیک ہونے کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق تائیوان کی عسکری قیادت کو فضائی دفاعی نظام کی صلاحیت پر شکوک و شبہات ہیں۔ نصف کی تعداد میں جنگی جہاز دشمن کے ساتھ مؤثر انداز میں لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خفیہ دستاویزات کے مطابق تائیوان کو خوف ہے کہ طیاروں کو محفوظ مقامات پر پہنچنے میں ہی ایک ہفتہ لگ سکتا ہے، جبکہ اس دوران وہ چینی میزائلوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے افسوسناک خبر، سعودی عرب طوفانی بارشیں، 3 بچے جاں بحق۔ سعودی عرب میں طوفانی بارشوں کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب کے علاقے بریدہ میں کار سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ کار میں 3 بچے اور ان کے والدین سوار تھے۔ اس موقع پر تینوں بچے جاں بحق ہو گئے، لیکن ریسکیو والوں نے ان کے والدین کو بچا لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچوں کی عمریں 1 سال سے 5 سال کے درمیان تھیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کے لیے درخواست پر سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آئینی درخواست میں درخواست گزار کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ضروری نہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف کیسز کا نہ رکنے والا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مقدمات ہوتے ہیں اور ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف نئے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریاست کی مشینری کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سستا ہونے کے بعد ڈالر پھر مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 60 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اس طرح ڈالر کی قیمت 285 روپے تک پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری دن انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 284 روپے 40 پیسے تھی۔ سعودی عرب میں عید کب ہوگی؟ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کی بڑی پیشگوئی سامنے آ گئی۔ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز نے سعودی عرب میں 29 رمضان کو چاند نہ نظر آنے کی پیشگوئی کر دی۔ اگر سعودی عرب میں 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر پاکستان اور سعودی عرب میں بروز ہفتہ عید الفطر ہونے کا امکان ہے۔ فلکیاتی ادارے نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ پیشگوئی فلکیاتی معلومات پر کی گئی ہے۔ مملکت میں عید الفطر کی تاریخ کا حتمی اعلان وہاں کے حکام نئے چاند کی روایت کی بنیاد پر کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔